بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ بچوں، آج میں جو کہانی آپ کو سناؤں گی وہ دنیا کی ساری کہانیوں سے زیادہ اچھی کہانی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سنائی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت قصہ۔ یہ قصہ ہے اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کی والدہ ایک ہی تھیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور یوسف علیہ السلام سے تو خاص طور پر بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تھے ہی بہت پیارے، بہت نیک اور فرما بردار۔ اسی وجہ سے باقی 10 بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ان حالات میں ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ بھائیوں میں ایسے ہی پھوٹ ڈلواتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں ان سب میں نمایاں کرے گا، تمہیں پسندیدہ بنائے گا، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور تمہیں نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ ادھر یہ دونوں یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ابا جان کو یوسف اور اس کا بھائی بنیامین بہت ہی پیارے ہیں، جبکہ ہم پورے 10 بھائی ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار ان دونوں سے کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یوسف کو مار ڈالیں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس طرح ابا جان کی توجہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور وہ صرف ہم سے ہی محبت کرنے لگیں گے، پھر بعد میں ہم اس گناہ پر توبہ کر لیں گے۔ دیکھا بچوں آپ نے، وہ لوگ کتنے ظالم تھے اور دھوکے باز بھی۔ ان میں ایک قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح کوئی مسافر اسے کنویں سے نکال کر لے جائے گا اور ہمیں اسے قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کام زیادہ آسان ہے۔ اس بات پر سب بھائیوں نے اتفاق کر لیا۔ اب وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ یہ گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ آپ ایسا کریں، کل اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیجیے تاکہ یہ وہاں خوب پھل کھائے، ہمارے ساتھ کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہاری بات سن کر تو میں پریشان ہو گیا ہوں، میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر ہے تم کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، اس لیے میں تو اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 10 ہیں اور 10 کے 10 طاقتور ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بات تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی ہوگی۔
آخر جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، البتہ ان کے بھائی بن یامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جب یہ سب بھائی جنگل میں پہنچے تو اپنی پلاننگ کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی اور انہیں ایک کنویں میں دھکا دے دیا، اور ان کی قمیص پر کسی جانور کا خون لگایا اور جھوٹ موٹ روتے چیختے چلاتے ہوئے گھر واپس لوٹ آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، اور یوسف کہاں ہے؟ تب انہوں نے کہا، بات یہ ہے بابا جان کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، واپس آئے تو یوسف وہاں نہیں تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہم بالکل سچے ہیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے ہم ثبوت بھی ساتھ ہی لائے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کا کرتا، اس پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام بولے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو تم جھوٹی بات بنا رہے ہو۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں صبر کروں، اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے مدد طلب کروں۔ بچوں، اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑی مشکل میں ہوں یا تکلیف میں ہوں تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے، یعنی وہ اپنے بیٹوں سے الگ رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر کیا گزری۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں کنویں میں گرائے جانے پر ظاہر ہے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی اور فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت کہ ادھر سے ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں کنواں نظر آیا تو انہوں نے کنویں میں سے پانی نکالنا چاہا اور ایک آدمی کو وہاں بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے اسے کھینچا تو خوش ہو کر بولا، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ اصل میں اس زمانے میں غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، یعنی ان کی تجارت ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہاں انہوں نے انہیں تھوڑی سی قیمت میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ وہ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں خرید کر گھر لے آیا اور انہیں اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے بولا، اس غلام کو عزت اور احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ پھر یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم اور خوب فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ دوسری طرف جوان ہونے پر ان کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی ہی ان پر فریفتہ ہو گئی، یعنی وہ ان سے فرینڈشپ کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ یوسف علیہ السلام تو بہت ہی نیک تھے، وہ تو اس برے کام کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ عورت بری طرح یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی اور ایک دن تو وہ حد سے گزر گئی۔ اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی، یوسف آؤ، میری طرف آؤ، یعنی انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے شوہر تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، اور بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی
ان کی طرف لپکی، یوسف علیہ السلام بھی اس کے جال میں آ جاتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی سے محفوظ رکھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، عورت ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ اس بھاگ دوڑ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کرتا پکڑا، ادھر یوسف علیہ السلام جو آگے کی طرف دوڑے تو جھٹکا لگا اور کرتا پھٹ گیا۔ کرتے کا ٹکڑا عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ ادھر سے اچانک عزیز مصر یعنی اس عورت کا شوہر آ پہنچا۔ اس عورت نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً معصوم بن گئی اور کہنے لگی، یہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور ایسے شخص کو تو بہت سخت سزا دینی چاہیے۔ بھلا بتاؤ تو، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بولے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسی نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کا ایک سمجھدار رشتہ دار بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ اور جب دیکھا گیا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے، چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ہی برا کہا اور بولا، تم بہت ہی چال باز عورت ہو، یقیناً یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، تمہیں اپنے گناہ پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام سے بولا، یوسف تم اس بات سے درگزر کرو۔ پھر کیا ہوا کہ ایسی باتیں چھپتی تو ہیں نہیں، یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا۔ دوسرے امیروں اور وزیروں کی بیویاں عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگیں۔ یہ طعنے سن کر عزیز مصر کی بیوی، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے ان عورتوں کو اپنے محل میں انوائٹ کیا اور ان سب کے آگے فروٹ رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری تھما دی۔ پھر اسی وقت یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر اندر بلا لیا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آئے، وہ ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے ان چھریوں سے فروٹ کی بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور بے اختیار پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ تو کوئی آدمی نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زلیخا فوراً بولی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، اور ہاں میں مانتی ہوں، میں اس سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی، اور میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر آپ نے مجھے ان کے فریب سے نہیں بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شمار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں ان عورتوں کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عورتوں سے بچانے کے لیے کیا تدبیر کی، یہ ہم یوسف علیہ السلام کی کہانی کے دوسرے حصے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔